عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نئی صورت اور ایک عظیم صورت کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اب تک توفیق دی ہے کہ اب تک ہم 17 قرآن پاک کی بڑی طوال صورت جو ہیں، اور یہ قرآن پاک کے نصف پہ مشتمل ہے، وہ الحمدللہ ہم نے پہلے ہی ان کا مطالعہ کر لیا ہے، اور کچھ ساتھی ہمارے ساتھ پہلے سے شریک ہیں۔ جب ہم نے 26 سے آگے 27واں 28واں 29واں اور 30واں پارہ بھی کیا تھا، تو ہم تقریباً نصف سے اب کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا اسی ترتیب کے اندر، جب بھی جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا تو ان کو بھی پھر دوبارہ جو ہم پڑھیں گے۔ اس صورت کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن پھر چونکہ کئی ساتھی بہت سارے نئے ہیں بہن بھائی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی جو ہے دوبارہ پڑھنے کا ہم نے کیا فیصلہ۔ تو یہ ایک عظیم صورت ہے، سورۃ الکہف جو ہے۔ پہلے اس کے ہم تعارف پہ جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگائیں گے، کیونکہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو اندر مندرجات ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے اندر جو فضیلتیں اس صورت کی ہیں، اور فضیلتوں کے ساتھ جن چیزوں کی خبر دی گئی صورت کے اندر، تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک ہم صورت کا تعارف تفصیل کے ساتھ اور اس کے مضامین اور اس کی جو معارف ہیں ان کے بارے میں پہلے گفتگو نہ کر لیں اور پہلے جان نہ لیں۔ تو یہ سورہ، اس کا نام جیسے آپ جانتے ہیں معروف صورت ہے۔ آپ آج بھی جمعۃ المبارک ہے، آپ ہر جمعے کو یہ لوگوں کا، اکثر لوگوں کا معمول ہے، کیونکہ حدیث میں اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے نا حدیث کو بھی انشاءاللہ۔ تو یہ سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف کا مطلب غار ہوتا ہے، کیو۔ تو اور اس کا نام جو ہے یہ اسی سورت کے اندر 9ویں آیت کے اندر آیا ہے، اور اسی سے اس کا نام جو ہے لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سورت جس میں یہ سورت جس میں الکہف کا نام آیا ہے، اور اس میں کاف کے لوگوں، اصحاب کاف کے بارے میں بھی ان کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو کچھ حد تک یہ سورت جو ہے وہ اپنے جو نام ہے اس کے مضامین سے کچھ حد تک اس کا تعلق ضرور ہے، اگرچہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ بہت ریئر ایگزامپلس کے اندر جو ہے کچھ مناسبت ہوتی ہے نام کی بھی اور مضمون کی، لیکن بالعموم نہیں ہوتی۔ یہ نام جو ہوتے ہیں سمبولک نام ہوتے ہیں۔ سورت کا حجم بالکل پچھلی سورت جیسا ہے، اس کی 111 آیات تھیں، اس کی 110 آیات ہیں۔ اس میں 11 رکوع تھے، اس میں 12 رکوع تھے، اس میں بھی 12 رکوع ہیں۔ تو اس کا زمانہ نزول بھی جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی طرح جو ہے مکہ کا وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ پرسیکیوشن اور آپ کو ستانا اور ظلم و ستم جو ہے وہ بالکل ایک اگلے درجے کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اور بالعموم جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مکی زندگی کا تیسرا دور تھا، جو 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک ہے۔ یہ تیسرا دور ہے، اور 11 نبوی سے لے کر جو ہے 13 نبوی تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا، مکی زندگی کا چوتھا دور ہے، جو شدید پرسیکیوشن کے اوپر جو مشتمل ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بالعموم سورت کے جو نزول کو بالعموم اور یہ جاننا جو ہے، یہ جو تقسیم ہے نبی قسم کی زندگی کی 4 ادوار کی، سید ابو العلا مودودی نے اس کی یہ تقسیم کی ہے، اور ان کو یہ جاننا جو صورتوں کا جو اسلوب ہے اور صورتوں کے مضامین ہیں، ان کو جاننے میں یہ بہت اہم مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب پرسیکیوشن بڑی سخت ہو چکی تھی، مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور خاص طور پر جو معاشرتی لحاظ سے کمزور طبقے تھے، پسے ہوئے طبقے تھے، غربا کا جو طبقہ تھا، جن کی پشت کے اوپر کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا یا نام نہیں تھے، تو ان کے لیے تو مکہ کی زندگی کے اندر سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا، بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر جو ہے ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اب وہ اس شہر کو چھوڑ دیں اور کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے سکیں اور یہ اپنے دین اور اپنے ایمان کی جو ہے اس پہ عمل کر سکیں۔ تو مسلمانوں کو ان حالات کے اندر رہنمائی دی گئی ہے کہ اگر تمہارے ایمان کی وجہ سے تم کو لوگ اب برداشت کرنے کے
جو ہے نہیں کر رہے اور برداشت کرنے کے تیار نہیں ہے، تو یہ کوئی انوکھا اور عجیب واقعہ نہیں ہے دنیا کا۔ اس سے پہلے بھی جتنے اہل ایمان آئے ہیں، تو جب بھی حق آیا ہے تو لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور ایمان قبول کرنے والوں کی زندگی انہوں نے مشکل بنا دی ہے۔ اور جب ان کو ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے گھر بار، رشتہ داروں، مال اولاد، زمین، ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہر چیز پر ایمان کو ترجیح دی، اور اس سرزمین سے ہجرت کر گئے، ایمان کو بچا لیا اور اپنی ہر چیز جو ہے وہ تج دی، ہر چیز قربان کر دی۔ تو یہ ایک دیکھیں کہ ایک سبق تھا مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیں یہ لوگ بھی تھے، کہف والے جو ہے، غار والے بھی تھے جنہوں نے یہ کیا تھا۔ تو ایک تسلی ہے اس لحاظ سے جو ہے یہ مسلمانوں کو۔ اچھا، سورہ کہف کی فضیلت کے اندر بہت ساری متعدد حدیث مروی ہیں، صحیح مروی ہیں، جو کسی بھی دوسری صورت سے زیادہ ہیں، یعنی 6 کے قریب تو صحیح احادیث جو ہے وہ مروی ہیں اس صورت کی فضیلت کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ مشہور بہت ہے کہ اس صورت کے بارے میں بھی اس طرح، مطلب ہر صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضیلت کی حدیث ہے، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صحیح حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو لیکن اس کے بارے میں بالکل چھ حدیث جو ہے وہ، اور یہ سب کسی بھی صورت سے زیادہ ہے۔ اور ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من نور ما بین و بین البیت، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات کو سورۃ الکہف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان میں جو ہے وہ درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے، یعنی اتنا نور اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے جو اس مقام سے لے کر بیت اللہ تک، یعنی بیت اللہ تک جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نبی سورۃ الکہف پڑھی، اس کے لیے جو ہے وہ 2 جمعوں کے درمیان نور جو ہے روشن ہو جاتا ہے۔ اور تیسری ہے من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورت پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان میں جو سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اس میں من فتنۃ الدجال، وفی روایت من آخر سورۃ الکہف۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، جس میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر علماء نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ دونوں اول بھی اور آخر بھی جو ہے وہ یاد کر لینی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے جو اس کی عظمت کی شان کو جو ہے وہ عظمت شان اس کی بیان کرتے ہیں، یہ ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے حضرت ابو داؤد میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص دجال کو پاہے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ تو یہ صورت جو ہے کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ یہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اور یہ بھی جو ہے وہ دوسروں کرسچینز کے کبھی کہنے پر، کبھی یہود کے کہنے پر یہ سوال جو ہے وہ کرتے تھے، اور یہ چونکہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ ان سوالات سے آگاہ نہیں تھے، تو ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور یہ بالکل ایسے ہوا تھا جیسے یہود کے کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو ذریت تھی، وہ فلسطین سے جو ہے وہ
या कनान से वो मिस्र क्यों चले गए। तो फिर जवाब ही दे दिया गया कि क्यों गए, और फिर पूरी की पूरी जो है कहानी उनके ऊपर फिट बैठा दी गई। और यहाँ भी ऐसा ही है। एक तो उन्होंने ये 3 सवाल किए थे कि जो है ये खिज़र की हकीकत क्या है, ये काफ वाले कौन थे, असावे काफ कौन थे, और जुल्करनैन का क्या किस्सा है। और फिर जो है वो सिर्फ इनके जवाब ही नहीं दिया गया, बल्कि जो मक्का की सही सूरत हाल थी उस वक्त जो दरपेश थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, तो वो बिल्कुल जो मुशाबे थी अहले सूरत कहफ वालों से मुतल्लिक, तो वो सूरत हाल बिल्कुल चस्पा कर दी गई और बता दिया गया कि इस सूरत हाल के अंदर जो है वो जो कहफ वाले हैं वो कौन है, जिन पे जो ईमान वाले हैं वो कौन है, और जो उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन का शिकार है वो कौन है, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वो कौन है। तो ये जो है दोनों बिल्कुल वाकयात उनके ऊपर, ये वाकया खास तौर पर इसका जो है उनके ऊपर जो है वो बिठा दिया गया। सूरत के मुतल्लिक जो है वो अहादीस मुबारक पर अगर गौर करें तो रहनुमाई मिलती है कि सूरत में दज्जाल और दज्जाली फितनों की निशानदेही और इससे हिफाजत का सामान इस सूरत के अंदर मौजूद है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सूरत पे हम जाने से पहले सूरत के जो मज़ामीन हैं जो हम पढ़ने जाएंगे, और हमें ये कोई 9 के करीब या 10 जो है जो हमारी क्लास कुरान क्लासें होंगी, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरीके से जो है वो जान लें इस सूरत के बारे में। देखिए, सूरत के मज़ामीन और मरकज़ी मज़मून के बारे में मैं आपको कोई नहीं बात बताना चाह रहा, और इसलिए कि मैं आपको साथ लेके आप ये चाह रहा हूँ कि आप खुद इससे देखें सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या बनता है। तो हम जो इकट्ठे जो है इसको हम फिगर आउट करते हैं कि सूरत के मरकज़ी मज़मून और उसके मज़ामीन क्या है। देखिए, कायनात के 2 नज़रिए हैं। कायनात का एक नज़रिया ये है कि हम असबाब जो है, नताइज हमेशा असबाब से वजूद में आते हैं, यानी काज और इफेक्ट होगा। अगर काज है तो इफेक्ट होगा, उसका नतीजा होगा। अगर कोई उसके पीछे स्टिमुलस, कोई काज नहीं है, तो जाहिर है उसका नतीजा भी कुछ नहीं होगा। तो ये लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये लॉ ऑफ कॉजेशन कहलाता है। अच्छा, इससे जो है और इसमें एक बात ये भी आती है कि असबाब और नताइज के दरमियान में कोई तीसरी चीज कार फरमानी है। इधर ये सबब है और ये नतीजा है उसका, ठीक है, उसके दरमियान में कोई चीज जो है मौजूद नहीं है। और असबाब के बगैर जो है नताइज को जो है मुरतब नहीं किया जा सकता। अगर असबाब हैं तो फिर तभी नताइज जो है वो होंगे, वो कहते हैं। अगर कोई मादा है तो क्रिएशन होगी, मादा नहीं है तो क्रिएशन नहीं होगी। एक ये नजरिया है। अच्छा, दूसरा नजरिया, अच्छा इसके इसके नतीजा क्या हुआ है इस नजरिए का, कि इंसान बिल्कुल जाहिर में जो नजर आता है, जो मादा है, मादियत है, मटीरियलिज्म है, उसके अंदर फंस के रह गया है। ज़ाहिरी अशिया, असबाब, वसाइल, ज़राए, वो तो उन पे तो तकिए भी है, उनको मानना भी है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई चीज़ है तो उसे इनकार किया। यानी जो चीज़ नज़र नहीं आती, जो चीज़ गैब में है, उसे इनकार किया। अल्लाह, उसकी हकमियत, हशर नशर, गैब, हर चीज़ का इनकार किया। अब दूसरा नज़रिया क्या है? अच्छा, दूसरा नज़रिया ये है कि तभी असबाब कुदरती ताकतों और अशिया की खासियतों से मावरा और बाला तर गैबी कुव्वत भी है। ये है डिवाइन पावर बियॉन्ड नेचुरल कॉज एंड फोर्सेस। तो ये भी है। देखें कि इस नजरिए के मुताबिक जो है, यानी कॉज के बगैर भी जो है नताज पैदा हो सकते हैं, ये भी। और ये कौन सी डिवाइन जो है ताकत है, कौन सी ये गैबी ताकत है, उसी के हाथ में जो है असबाब हैं। वो असबाब को पैदा भी करता है, वो चीज़ों को वजूद में ला सकता है, असबाब के बगैर भी ला सकता है। हर चीज़ उसके हाथ में है। और तमाम असबाब जो है उसके इरादे और मशीयत और हुक्म और इशारे के मुंतज़िर हैं, उसी के ताबे हैं। तो ये एक दूसरा नजरिया है। तो ये 2 कंट्रास्टिंग जो है नजरिए हैं। अच्छा, मैं इसलिए आपको कोई हम ये कोई फिलासफी की या कोई और जो चीज़ नहीं पढ़ने चाह रहे, ये बिल्कुल वेरी डायरेक्टली रिलेटेड है। जब अभी आप देखेंगे आपके किस तरीके से ये रिलेटेड है, इसलिए सूरत को समझने के लिए ज़रूरी है। इसके नतायज क्या हुए दूसरे, इससे जो नजरिया वजूद में आता है वो ईमान बिल गैब का नजरिया है। यानी हम गैब पे भी ईमान लाते हैं,
عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اخلاق کو جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں، کائنات کے رب کی اطاعت، عبادت، عدل و انصاف، رحمت، محبت، مودت، یہ سارے کے سارے اوصاف جو ہے اسی نظریے سے اور اسی جو ہے عقیدے سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اب دو کنٹراسٹنگ نظریے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، ان کے بارے میں کیوں بتایا، اس لیے کہ جو سورہ کہف ہے ان دو متضاد نظریوں اور دو عقیدوں اور دو قسم کی نفسیات کی کہانی ہے پوری بنیادی طور پہ۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے یہ ہر کہانی کے اوپر یہ بات پھر بیٹھ رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے اس کو۔ اب دیکھیں کہ ایک یہ دو نظریے کون سے، ایک مادیت اور مادی چیزوں پر عقیدہ، دوسرا ایمان باللہ، ایمان غیب، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاق، اعمال اور نتائج جو ہے اس کا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے پہلے نظریے کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو محض ظاہر ہے، محض نظر آنے والی چیزیں ہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارا جو ہے فکر جو ہے اسی کے اندر کھب کے نہ رہ جائے۔ اس کے خلاف آگاہی دی جو صرف مادے اور مادے کے مظاہر پر یقین رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تو موضوع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں جیسے کہا نا کہ میں آپ خود جو ہے اندازہ لگائیں اور خود جو ہے اس کو امیجن کریں کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے اور مرکزی مضامین کیا ہیں۔ ہم چند ایک جو ہے شواہد کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور شواہد یہی ہے کہ صورت کے جو مرکزی موضوع کے حوالے سے چند ایک جو کلیکشن کی ہے میں نے الفاظ کی جو ہے وہ دیکھیں کہ چند ایک اہم الفاظ آئے ہیں صورت کے اندر، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر یہ کلاس ہوتی تو پھر میں آپ سے جو ہے زیادہ بہتر طریقے پہ انٹریکٹ کر سکتا، اگر بالدو بدو اگر ہوتی تو۔ اب دیکھیں ایمان کا جو لفظ ہے آمنوا بربہم، یا ایمان لانے اور ایمان کے بارے میں 9 مرتبہ ذکر ہے۔ اچھا، اس ایمان کا جو انکار ہے، جو جس کو کفر جو ہے وہ 6 مرتبہ۔ سو ایمان، یا آپ کہہ لیں کہ مجموعی طور پر جو ہے یہ جو بات ہے ایمان اور اس کا انکار جو ہے 15 مرتبہ اس کا صورت کے اندر ذکر ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی پرومیننٹ بات ہے یہ ایمان والی۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ رہیے، اس پہ غور رکھیے۔ زینت کا لفظ جو ہے، جو زینت دنیا کی زینت، دنیاوی زینت میں ہی ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو مال، اولاد اور دوسرے ذرائع ہیں، ان کا 3 مرتبہ۔ دنیاوی زندگی کا 4 مرتبہ۔ دیکھیں کہ دنیا، اس کی زندگی اور اس کے مال و اسباب کا 7 مرتبہ ذکر ہے۔ مال اولاد بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو 3 مرتبہ ان کا ذکر ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، 10 ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نیک اعمال جو ہے وہ الباقیات الصالحات، یہ نیک اعمال کا 4 مرتبہ ذکر ہے، اس کا تعلق جو ایمان سے ہے۔ دیکھیں، اور اسباب یا اسباب، ذرائع، ریسورسز جو ہے، مٹیریل جو ہے، جس کو آیت میں جو آتیناہ من کل شیء سببا، یہ بھی ہے، تو 4 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی ورڈز ہے۔ تو اب آپ جو ہے ہم کی ورڈز کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو پرسپیکٹو میں جو ہے تھوڑا ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے آپ ایک اور چیز ہم دیکھیں، 2-3 آیات کو دیکھیں، غور کریں، ان کے اندر بھی یہی کی ورڈز ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی اس زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے سر و سامان اور زینت، اب دوسری آیات کے اندر مال اور اولاد اور دنیاوی زندگی اور ہنگامی آرائش جو انسان کی ہوتی ہے، ہنگامی ہے، چاہے جوانی ہے، چاہے خوبصورتی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، یہ بھی ہنگامی ہے، زینت ہے۔ تو یہ اس کا ذکر کیا گیا، اس کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی زندگی اور نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کل حل نبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے حساب سے کون سے لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ دنیا کی زندگی جن کی ساری جدوجہد، زندگی کی جدوجہد راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے وہ ٹھیک کر رہیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، وہ یہ انکار کیا، اور رب کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کے جواب دینا ہے، اور پھر جو ہے جزا و سزا ہونی ہے، تو اس کا انکار کیا۔ تو اب دیکھیں وہی ورڈز جو ہے وہاں پہ جو ہم نے دیکھے تھے،
کی ورڈز جو ہے ان آیات کے اندر بھی یہ مزید سبسٹنشیٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ وہی جو لفظ جن کو ہم نے دیکھا ہے. تو اب دیکھیں سورت میں تکرار کے ساتھ استعمال ہونے والے جو لفظ ہیں جو آئے ہیں وہ کیا ہیں. اب دیکھیں ان کو غور کر لیں. ایمان، کفر، ان ایمان اس کا ایمان کا انکار ہے. دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت، دنیا کا مال و اولاد، ذرائع، سر و سامان، اسباب، رب کے حضور پیشی، آخرت، جزا و سزا، یہ جو ہے دیکھیں پر تکرار کے ساتھ یہ لفظ ہے. آپ اگر ان کو ہم ری ارینج کریں الفاظ کو اور کیٹیگرائز کریں کہ دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں ان کے اندر. ایک کیٹیگری ہے ایمان، ایمان بالغیب، نیک اعمال، اجر، رب کے حضور پیشی، آخرت، جزا و سزا. ٹھیک ہے، ایک یہ ان میں ایک ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کے مظاہر ہیں، ایمان اور اس کے ثمرات اور اس کے مظاہر ہیں. اچھا دوسرا گروپ کیا ہے؟ دوسرا گروپ ہے ایمان کا انکار، دنیا کی زندگی، زینت دنیا کی، دنیا کا مال اولاد، ذرائع اسباب، سر و سامان، یہ سارے کا سارا مٹیریلسٹک مال جو ہمیں جو ہے دیکھیں جو نظر آتا ہے، جو دنیا کی جو ہے وہ مرغوبات آپ کہہ لیں، اور جو ہے اگر اس کے ساتھ ایمان سے انکار بھی ہو تو یہ تو پھر سارے کا سارا جو ہے کیا ہے، کفر ہے اور مادیت، انہی مادیت کے یہ. تو اب آپ دیکھ لیں اگر میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف جو ہے وہ مادیت ہے، تو سورت کا موضوع پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ کی ورڈز ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا میں نے جو اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود اس پہ غور کریں. تو سورت کا جو ہے موضوع ہوگا ایمان اور مادیت کی جو ہے وہ کشمکش، یہ دو جو ہے آپ کہہ لیں. تو انشاءاللہ اب ہم جب آگے جائیں گے سورت کے سب واقعات جو ہیں اور اس کے واقعات اور اس کی کہانیاں جو اس میں جو قصص بیان کی، حکایات، اس کے اشارات، اس کی تماثیل، اس کے مواعظ واسطہ اور بلا واسطہ جو بھی جو باتیں کی گئی ہیں وہ انہی معانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایمان کے اور ایمان کے جو ہے مادی کشمکش کے ساتھ. تو یہ اس سورت کا موضوع کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دو ہم نے پڑھی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت آخر زمانوں کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو نمودار ہوگا دجال، اس کے سے جو ہے یہ سورت جو ہے ایک امیونٹی اور ایک حفاظت میسر کرے گی آخر کے فتنوں میں. اور آخر کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حدیث پاک کی روح سے بھی ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے. اب دجال کے متعلق جو ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دجال کا اطلاق جو ہے کس کے اوپر ہے، دجال کون ہے؟ تو اس کے بارے میں مختصراً جان لیں. اچھا دجال کو ایک تو انگلش کے اندر جو ہے یہ بھی ہمیں آج کل کی اصطلاحات جو ہے جو رائج الوقت اصطلاحات ہیں یا پھر جو ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر یا پھر جو ببلیکل ٹرمز ہیں ان کو بھی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر بہت سارے نان مسلمز بھی رہتے ہیں. ہماری جب بھی بات کولیگز ہوتے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ان ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے سو وی کین کمیونیکیٹ. دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ٹرمز کو جو ہے وہ تو دجال کو جو ہے اینٹی کرائسٹ بالعموم عام طور پہ کہا جاتا ہے. اینٹی کرائسٹ کا مطلب ہے وہ جو مسیح علیہ السلام کا جو ہے مخالف ہوگا، دشمن ہوگا. جب مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہ بھی اسی وقت آئے گا. تو اس کا یا پھر اس کو فالس مسایہ بھی کہا جاتا ہے، جھوٹا جو ہے مسیح، جھوٹا مسیح. تو یہ جو ہے وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں جو ہے مسایہ ہوں، میں جو ہے وہ مسیح ہوں، تو لیکن یہ جھوٹا ہوگا. اچھا اس کا دجال کا اطلاق جو ہے ایک معین شخص، ایک معین کردار کے اوپر ہے جو حدیث مبارکہ کہ بہت سارے حدیث مبارکہ ضمن میں مروی کہ وہ قیامت سے پہلے جو ہے قیامت یعنی آخر جو عہد آخر ہوگا قیامت سے پہلے اس میں وہ پیدا ہوگا. اور اس کے اندر بہت ساری اس کی خاصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے پاس سارے جو ہے زمین اور اس کے جو ہے وہ ہمارے جو کچھ ہمارے حد نظر میں ہے اس کے سارے ذرائع اس کے اختیار کے اندر ہوں گے. اچھا پھر دجل و فریب، اچھا دجال کا مطلب ہی فریب ہے اور جھوٹ ہے. دجل و فریب اور جھوٹ کے دعوت کے جتنے لمبردار ہیں اس پہ بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے دجال کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قریبا من 30 کلہم یعظم انہ رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً
30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں، اور ان میں سے ہر ایک یہی گمان کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کہے گا۔ اور تیسرا جو ہے دجال کے مکر و فریب کو پروان چڑھانے کے لیے جو نظام ہوگا وہ اس کے اوپر بھی دجالیت کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ دجال کا جو اطلاق ان چیزوں کے اوپر۔ تو حدیث میں جو ہے یہ بڑی معروف یہ ایک علامہ ایک شخصیت گزری ہے، بہت بڑے علمی شخصیت گزری، محمد طاہر پڑھنی، یہ بہت 500-600 سال پہلے گزرے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں سورت کی دجال کے فتنے سے جو حفاظت کی جو بڑی فضیلت آئی ہے، اور وہ آخری زمانے میں نکلے گا، اور یہ ایسے ہی جو ہے حفاظت کرے گی یہ سورت جیسے اصحاب کہف کی اس ظالم بادشاہ سے نجات ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو یہ بھی ایسے صورت نجات فراہم کرے گی۔ اس کی وجہ وہ عجیب معاملات اور نشانی ہیں جو سیرت میں پوشیدہ ہیں۔ اس میں تدبر سے جو کام لے گا وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہوگا۔ میرے نزدیک اس کا یہ وصف کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، اور آپ نے پھر اسی کی بنیاد پہ یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ تم اس کو اگر پڑھو گے، اس کو اپناؤ گے، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو گے، تو پھر جو ہے تم دجال اور دجالی فتنوں سے جو محفوظ رہو گے۔ تو یہ بات اچھا دجالی فتنوں میں جو ہے وہ خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ جو صورت ہوگی یہ کیسے رہنمائی فراہم کرے گی۔ یہ صورت صورت کے اندر ایسی رہنمائی ہے جو ہر دور میں ہر جگہ جو ہے دجالی فتنوں، دجالی نظام کو نامزد کر سکتی ہے، آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہے جس پر دجالی فتنہ اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ یعنی دجال کو ہونا ضروری نہیں ہے، دجال تو جب آئے گا تو پورا سٹیج تیار ہو چکا ہوگا، اس سے پہلے تو بہت کچھ جو ہے بدل چکا ہوگا، یعنی وہ آئے گا ہی اس وقت جب اس کے لیے سٹیج جو مکمل تیار ہوگا۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی برکت سے اور اس کو پڑھنے سے اور اس کو جو ہے اپنے اندر سمو لینے سے دجالی فتنے اور اس کی جو ہے تحریک اور دعوت ہے اس کو سمجھنے میں مدد ہوگی۔ دجالی نظام کے لمبرداروں کے طرز فکر اور نظام زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ یہ صورت جو ہے نفی کرتی ہے دنیا کی ظاہری چمک دمک، اس کے مزار و متاع، اس کے مادی وسائل اور اس کے اباب و ذرائع کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے۔ ان میں کھو جانا، یہ جتنی بھی دنیا کی ٹیمپٹیشنز ہیں، مرغوبات ہیں، ان میں کھو جانا، اپنی زندگی اس کے اندر جو کھب گئی ہے، تو وہ سب سے بڑا دجل اور سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فریب ہے۔ اس سے ایک آگاہی دی گئی ہے صورت کے اندر۔ مذہب بیزار، آخرت سے بے پرواہ، روحانیت سے منکر جو ہے، یہ اخلاق سے عاری، خالصتاً مادیت پرست، جھوٹ پہ مبنی اور سود میں گندھا ہوا نظام جو ہے، یہ دجالی نظام ہے۔ یہ ہمیں جو ہے صورت رہنمائی فرمان کرتی ہے جو آج کل رائج جو ہے سکہ رائج الوقت ہے جو۔ اچھا اب ہم اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ تھوڑے سے اور مظاہر یا اس کے جو ہے ایگزیبیشنز کیا ہے۔ صہیونیت جو ہے، سود خور جو بینکرز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، بے کردار جو کرپٹ حکمران ہیں، اس دجالی نظام کے پارٹنر ہیں۔ اچھا بے لگام اخلاقی حدود و قیود سے عاری جو میڈیا ہے، اس دجالی نظام کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آخرت اور ایمانی فکر کی بے خونی جو ہے اس دجالی نظام کا ہدف ہے۔ یہ نت نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو رہی ہے، یہ اس کو دجالی نظام اس کو اپنی اٹریکشن کے طور پہ جو پیش کر رہا ہے۔ اخلاق اور خاندانی نظام کی تباہی جو ہے اس دجالی نظام کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ تو دجالی نظام کے خوشنما مظاہر کیا ہیں، یعنی سلوگنز کیا ہیں، کون سے الفاظ سے اور کون سے نعرے دے کر اور کون سے نعرے لوگوں کو ذہن میں بٹھا کر اور نعرے لگا کر کون سے یہ دجالی نظام اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں کہ ان میں حریت، جمہوریت، اشتراکیت، معیار زندگی کی بلندی، معاشی خوشحالی، فلاحی ریاست، سیکولرزم، انسانی حقوق، فنون لطیفہ، قانون و دستور، یہ مساویانہ حقوق مرد و زن، تحریک حقوق نسواں جو فیمنسٹ موومنٹ ہے، ہم جنس پرستی، جو سیم سیکس میرجز اور ہوم سیکسولیٹی ہے، پھر فرائیڈ اور ڈارونزم کے جو تھیوریز ہیں، یہ سارے کے سارے خوشنما مظاہر ہیں اس دجالی نظام کے، اور ان کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ناٹ نیسیسرلی کہ ساری کی ساری چیزیں بری ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دجالی نظام جو ہے اس کو اپنی
جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اپنی پروپیگیشن کے لیے اس کو یوز کر رہا ہے۔ اب دیکھیں موجودہ دجالی نظام جو ہے 17ویں صدی میں پیدا ہوا، 3 صدیوں تک یہ پروان چڑھتا رہا، 20ویں صدی میں یہ پک کر جو ہے تیار ہوا، اور 21ویں صدی میں اپنے نقطۂ عروج کو جو ہے یہ پہنچ رہا ہے، اور اب یہ اپنے رہبر اعظم یعنی جو دجال اعظم جس کی حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ جو خبر دی گئی ہے اس کی یہ راہ دیکھ رہا ہے، اس کی آمد کا سٹیج جو ہے تیار ہو چکا ہے۔ تو معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر پوری دنیا اس ابلیسی دجالی نظام کی جو ہے لپیٹ کے اندر ہے۔ آپ اسے جان چھڑا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اکٹوپس کی طرح جو ہے تمام زندگی کے شعبوں کے اوپر اپنے جو ہے پنجے جو ہے وہ گاڑتا جا رہا ہے، اور اس کا ایک خاص ہدف جو ہے وہ اسلام ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کے اندر ہی وہ پوٹینشل ہے جو اس دجالی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا اور جو اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور بالآخر جو دجال کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں گے، دجال کا مقابلے کرنے والے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، وہ بھی اسی جو ہے عالم اسلام اور اس کے جو ہے پیروکار اور اسی امت کے جو ہے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے یہ جو شیطان کو سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے، یہ شیطانی دجالی نظام ہے، شیطان اس کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ پروٹیکٹر اور اس کا کسٹوڈین ہے، تو اس کو کہتا ہے، آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورى کے اندر جب ابلیس کی زبان سے کلوایا، اس نے کہا کہ ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو امت ہے یہ بڑی گئی گزری امت ہو چکی ہے اس وقت، اور اس پہ زوال ہے، لیکن اس کی ابھی تک اس کی جو ہے کچھ چنگاریاں باقی ہیں، اور مجھے ان چنگاریوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں پہ شعلہ نہ بن جائیں اور کہیں پہ میرے دجالی نظام کو چلے نہ کر دیں۔ تو آج بھی اس کو کوئی خطرہ ہے، تو یہ جتنے باقی جو تاؤزم اور چائنا کا اور مشرق اور مغرب کے جتنے جو ہے یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ترقی ہے، یہ کچھ بھی کسی سے شیطان کو جو ہے وہ کچھ اسے خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، دجالی تہذیب جو ہے نبوت، آخرت، غیب، خالق کائنات، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان سے انحراف جو ہے اس تہذیب کا خاصہ ہے۔ مادیت، مادی اسباب، ظاہری حواس پر بھروسہ، جسمانی لذت، فوری منفعت، ظاہری عروج و غلبہ، انہی نکات پر سورہ کاف میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سب واقعات جو ہے اسی نقطہ سے وابستہ ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ سورت کاف کا آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے، اگرچہ پورا بصری خاکہ نہیں ہے، پورا بصری خاکے پہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو جو ہے 4 قصے ہیں، اصحاب کاف کا قصہ ہے، باغ والوں کا قصہ ہے، موسیٰ و خضر کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ تو یہ 4 قصے ہیں، 4 سنگھائے میل ہیں، 4 ستون ہیں۔ یہ جو ہے یہ سیاق و سباق اور اسلوب و بیان کے اعتبار سے مختلف قصے ہیں، لیکن اپنی مقصد اور روح کے اعتبار سے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ جب ہم 4 قصے پڑھیں گے کس طریقے سے یہ ریلیٹ ہوتے ہیں جو ہے اسی مرکزی مضمون سے، جو مرکزی مضمون ہے وہ ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے۔ آج ہم جتنا بھی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا ہم اس کو سبق کو پڑھتے ہیں، لیکن میں اس لیے میں اس پہ ٹائم لگایا ہے کہ یہ بہت ضروری تھا، اور یہ جو ہے جو پس منظر، تاکہ ہم سورت کو انشاءاللہ اسی پس منظر کے ساتھ جو ہے پڑھ سکیں۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، یہ سارے بہت سادہ الفاظ ہیں، بالکل سب تعریف اللہ کے لیے جس نے انزلہ اتارا یا اتاری، نازل فرمائی، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب جس نے اپنے بندے پر اپنی کتاب نازل فرمائی، ولم اور نہیں، یجعل جعل بنانا اور نہیں بنایا، لہو اس کے لیے اس میں عوجا ٹیڑھ، کوئی ٹیڑھ، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی اس نے۔ آویجا یا وہ جو آواجن اور ایوجن دونوں ہوتے ہیں، اس کے مطلب ٹیڑھا ہونا، جھکا ہونا، ایوج ٹیڑھ کو کہتے ہیں۔ کجمن لینذرا، تو جو کجمن ہے بالکل سیدھا مستقیم ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ جو چیز ہو۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے بالکل سیدھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ لینذرا، لمز لی جو ہے تاکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تاکہ جو ہے ینذرا، انذرا ینذر، انذارا خبردار کرنا، تاکہ خبردار کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خبردار کرے۔ باسن شدیدہ، باسن، اچھا باسن جو ہے وہ سختی کو بھی کہتے ہیں، شدید سختی، اور خاص طور پر قرآن مجید میں جنگ کی سختی کے لیے یہ بہت لازمی آیا۔
یا کوئی بھی دوسری سختی کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن جنگ کی سختی کے لیے یہ آئے شدید شدید. اچھا اوپر ایک تو جو ہے باس ہوتی ہی شدید سختی ہے، اور پھر اس کے ساتھ شدید مزید اس کو جو ہے اضافہ کیا گیا جو بڑی ہی شدید قسم کی سختی ہوگی. اچھا اس وجہ سے جو ہے وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بحث ہے یہ یعنی جب دجال سے متعلق انہوں نے کہا، انہوں نے ریفر کیا ہے کہ جب دجال نمودار ہوگا تو بڑا شدید وقت ہوگا، شدید آزمائش کا وقت ہوگا مسلمان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. ظاہر ہے وہ ایسی چیزیں اب دیکھیں، ایک آدمی آج کل کے دور کے اندر شعبدہ باز کوئی ذرا سا شعبدہ بازی کہتا ہے اور اندر جو ہے وہ آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ اس لیے میرے پاس آئے ہیں. تو بندہ حیران ہو پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ بندہ کتنا پہنچا ہوا ہے، میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور جو ہے یہ میری جو ہے دیکھیں میری بیماری بھی پہچان گیا ہے، میں کس لیے اس کے پاس آیا ہوں یہ بھی جان گیا. دیکھیں چھوٹی سی شعبدہ بازی پہ بھی لوگ اپنا ایمان اور اپنی زندگی اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ اس بندے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنا پیر مرشد اور اپنی زندگی کا رہنما اور ہر چیز جو ہے وہ مان لیتے ہیں اس کو. تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کے اوپر جو ہے جس کو جو وہ ہوگا، جس کو اختیار ہوگا، تو اندازہ کریں کہ کس قدر شدید جو ہے آزمائش کا وقت ہوگا. تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پھر وہ سختی ہے، یا پھر اگر جنگ کی سختی میں لیا جائے تو چونکہ جو جنگ ہوگی اس وقت وہ جس کو ملحمۃ الکبریٰ جو ہے کہا گیا ہے، یا آرمیگڈون بھی جس سے کہا گیا، تو دیکھیں وہ ایسی جنگ ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صادق الامین جو ہے اس نے خبر دی ہے کہ اس میں اتنے لوگ قتل ہوں گے، اتنے لوگ مارے جائیں گے. فرمایا کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 مارے جائیں گے. اور پھر دوسری ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ وہ جو ہے ایک پرندہ جو ہے وہ لاشوں سے اوپر سے یعنی اڑے گا اور بیٹھنے کے لیے وہ اڑتا رہے گا اور اڑتا رہے گا اور اڑتا رہے گا اور اڑتا رہے گا، اور اس کو لاشوں کے درمیان میں کہیں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی اتنی لاشوں. تو دیکھیں کہ یہ پھر اگر یعنی ریفر کیا گیا اس کی طرح تو کچھ علماء نے ظاہر یہ معنی ظاہر کی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے جو اس کو گزار کر دوں. لوگوں کو عذاب سے، سخت عذاب سے، یا لوگوں کو سختی سے اور شدید سختی جو ہے آنے والی ہے جو سے خبردار کر ملدن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار بھی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم فتنہ ہوگا، اور اگر میرے دور میں نہ ہوا تو میں جو ہے اس کو جو خود کروں گا. اور بات کی حدیث میں زیادہ کیٹیگوریکلی ہے موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اور مسلمان جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے، اور جگہوں کا بھی کچھ میں تعین کیا گیا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ، اور یہ ایسا انسانیت کے لیے فتنہ ہے. نبی نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ نہ کیا، یعنی پہلے وار نہ کیا. تو یہ آپ نے یعنی خبردار کر دی، خبردار کرے تو یہ خبرداری آپ نے پہنچا دی. لدن جو ہے من سے لدن جو ہے پاس، یعنی یہ ایک سپیسڈ ورب ہے. لدن ہم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں جو ہے لدن کو پاس ظرف زمان سپیسڈ ورب ہے جو اس کے پاس سے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو لوگوں کو انذار کرا دے اور مومنین کو کیا کر دیں، ان کو جو ہے وہ بشارت دے دے، خوشخبری دے دے. الذین یعملون، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، جو لوگ عمل کرتے ہیں صالحات، ان لہم، ان یقیناً ان کے لیے ہے، لہم ان کے لیے ہے، اجرن حسنا، بہترین اجر، ان کے لیے بہترین اجر ہے. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین. اچھا اس کو پہلے لفظ کو پڑھ رہے ہیں جو ہے مکثا جم کو سو مکثن جو ہے رہنا، ٹھہر جانا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا فجم کو سو فی الارض جو ہے فما ینفع الناس بما ینفع الناس فجم کو سو فی الارض، جو چیز لوگوں کی بھلائی کی ہوتی ہے، نفع کے لیے ہوتی ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. تو یہ وہی لفظ ہے مکثا. ماں کے فینا، ماں کے ٹھہرنے والا، ماں کے فینا ٹھہرنے والے، ماں کے فینا فی ہے ابدا، تو وہ اس میں جو ہے ہمیشہ رہنے والے ہوئے ہوتے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، وَيُنذِرُ وہ انذار آ گیا، اور تاکہ وہ ڈرائے الَّذِينَ ان لوگوں کو
قالو جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، جو ہے بنا لیا ہے، اتخذ اتخاذن بنانا، اللہ اللہ نے، ولدا بیٹا، اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، یا بیٹا بنایا یا اولاد بنائی ہے، یہ جو ہے ولد اولاد اور بیٹے دونوں کے معنی میں۔ ما لہم، ما نہیں ہے، ما جو ہے نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی من علم، اس علم میں سے کوئی بھی، یعنی نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی علم اس کے بارے میں، یہ جو بات کرتے ہیں، ولا اور نہ ہی لے آبائہم، نہ ہی ان کے آبا کے پاس، باپ دادا کے پاس، کبرت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کبرت جو ہے یعنی یہ کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے، بڑا ہونا، سخت ہونا، ناقابل افراد۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی سورہ صف کے اندر بھی آیا تھا کہ کبرت ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو بات جو کرتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی سخت ناپسند ہے، قابل نفرت بات ہے۔ تو یہاں پہ کبرت کلمتن، بڑا ہی سخت بات ہے، سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات، جو ہے کون سی، تخرجا جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے لبوں سے، ان کے منہ سے، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ افواہ جو ہے فم ان کی جمع ہے، فم تو جو ہے منہ کو کہتے ہیں فم، اصل میں تو فم جو ہے یہ فوہن تھا، ہا جو ہے اس کو گرا کر میم سے بدل دیا گیا، تو پھر یہ فو کی بجائے فم بن گیا ہے، تو اس کی جمع افواہ ہے۔ دیکھیں افواہ جو ہے یہ فو سے بنا ہے، تو اصل لفظ تو جو ہے فو ہے، تو مطلب جو اصل لفظ تو فم ہے، لیکن جو اس کا جو الٹرڈ جو شکل ہے فو کی، اس سے افواہ، یہی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ افواہ کا مطلب ہے منہ کی بات، منہ کی بات، یعنی ایسے جو اڑتی پھرتی بات جو ہے، جو کوئی تصدیق شدہ بات نہ ہو، اس معنوں میں۔ این یقولون، ان جو ہے یہ اگر اللہ کے ساتھ آئے تو کیا نفی کے معنی دیتا ہے، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ این یقولون نہیں وہ کہتے، اللہ مگر، کذبا جھوٹ، یعنی یہ بات جو ہے سراسر جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلی بات جو بات بتائی گئی ہے، تو یہ جو بات دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، تو رہنمائی کے سرچشمے کے طور پہ بات کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ کتاب اور جس پہ یہ بھیجی گئی ہے وہ رسول، یہ رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ ایک ہیڈنگ، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس سے ایک ہیڈنگ جو ہے یہ نکال سکتے ہیں، اسی ہیڈنگ کے زمرے میں پھر آپ جو ہے باقی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل اس مضمون پہ ختم ہوئی تھی، قرآن پاک کی جو ہے وہاں پہ حقانیت کی بات کی گئی تھی۔ اب یہاں سے وہی مضمون جو ہے اسی کو شروع کیا گیا ہے، جس پہ آخری صورت جو ختم ہو گئی تھی۔ قرآن کی صورت میں جو نعمت اہل عرب پر نازل ہوئی تھی، اس کے حق کا اظہار یہ ہے کہ نعمت کا شکر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ شکر کریں، نہ کہ یہ والا رویہ جو ابھی جو ہے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنا رکھا ہے، انکار والا، کفر والا۔ بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس کی ناقدری کریں اور اس کی تکذیب کے لیے ہر روز نت نئے جو ہے بہانے کریں۔ اچھا، پہلی ہی آیت جو ہے اس میں دو بنیادی وسائل کا، ریسورسز، آپ یہ سورسز بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ سورسز اور ذرائع انسانی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جن کے ذریعے انسان کو انسانیت نصیب ہوتی ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ سورسز کیا ہیں، وہ منبع کیا ہیں، وہ چشمے کیا ہیں ہدایت اور رہنمائی کے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان وسائل کی جو ہے قدر افزائی اور ہمارے دلوں میں عظمت اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرو، اس کی ترغیب دی ہے، اس کے شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے یہ ہدایت کے یہ ذریعے بھیجے ہیں۔
تو قرآن ہمیں اصول دیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں اس کے انطباق منطبق ہونے اور اپلیکیشن کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن جو ہے متن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس کی شرح ہے۔ قرآن کریم جو ہے قول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پہ عمل ہے۔ قرآن ایک جو ہے تھیوری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا ایک پریکٹیکل ورک ہے۔ قرآن کریم جو ہے خاموش ہدایت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بولتی ہوئی ہدایت اور بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن ناطق ہے۔ دونوں مل کر وہ دستور اور قانون مہیا کرتے ہیں جسے ہم اسلامی شریعت اور اسلامی آداب اور اسلامی نظام کہتے ہیں۔ ان دونوں پر چونکہ انسانی زندگی کے دار و مدار ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان کی زندگی اور آخرت کا دار و مدار انہی کی تعلیمات کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتاب کی کچھ جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہیں، کچھ اوصاف بتائے گئے۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے الفاظ میں کوئی کجی نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی کجی ہے، نہ اس کے بیان میں کوئی ایمبیگوٹی ہے اور نہ کوئی لکنت ہے، اور نہ اس کے ابلاغ میں کوئی نقص ہے۔ اس کے پیش کردہ ہر نظام جو ہے ہر اختلاف سے پاک ہے اور ہر نارسائی سے مبرہ ہے اور ہر ناکامی سے پاک ہے۔ جب بھی اسے روب عمل لایا گیا اس کتاب کی تعلیمات کو، تو دیکھیں کہ زندگیوں میں انقلاب آ گیا اور فضا میں ایک بہار آ گئی اور ہر چیز کی پیداوار بڑھ گئی اور سونا زمین اگلنے لگی اور آسمان جو ہے اپنی رحمتیں برسانے لگا اور نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں۔ دولت مند جو ہے دولت کے امین بن گئے اور غریب جو لوگ ہیں بے نیاز اور خوددار ہو گئے۔ قرضے کے لفظی اور معنوی اور عملی تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے اور ہر الجھن سے محفوظ ہے۔ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس کے بارے میں۔ اب نزول قرآن کا ایک مقصد بھی بتایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انذار اور تبشیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے کہ انکار کرنے والوں کے ان کو انجام سے آگاہ کیا جائے اور جو ایمان لائیں انہیں ان کے اچھے نتائج کی خبر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دیکھیں کہ ہر طرف فساد پھیل چکا تھا، خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کریں جو ہمیشہ انکار کرنے والی قوموں پر آیا کرتا ہے۔ انذار یعنی ڈر سنانا اور تبشیر یعنی خوشخبری دینا کی ترتیب جو ہے حالات کے مطابق اپنائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کیونکہ جو ہے خوف کے ذریعے سے راہ راست پر آتے ہیں اور کچھ لوگ ترغیب سے اور شوق سے اور اصلاح کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس ذریعے سے آتے ہیں۔ تو یہ دونوں کام جو ہے رسول کے کام ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لفظ باسن میں جو شدید سختی اور آفت اور جنگ کے لیے آتا ہے، بعض نے اس سے دجال کا فتنہ مراد لیا ہے، اس کی تفصیل ابھی ہم جو ہے اس کے بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی ایک زوردار نفی بھی کی گئی ہے ان آیات میں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ ایک ایسی گستاخی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر خامی اور کمیاں اور صفری کمزوریاں وابستہ کر دیتا ہے۔ تو اس عقیدے کی نامعقولیت نے عیسائیوں کے سوچنے سمجھنے والوں کے مذہب سے بیزار کر دیا اور وہ دنیا داری اور مادہ پرستی کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ یعنی دیکھیں کہ ایک ریئیکشن پیدا ہوا وہاں پہ کہ یہ جو بھی انہوں نے ڈاگماز اور جب نظریات ڈیولپ کیے، ظاہر جب وہ کہتے ہیں کہ 3 میں 1 اور 1 کا 3 اور 3 کے 1 تو خدا ایک ہی ہے، تو یہ جو ہے اصل میں خدا 3 ہے لیکن خدا ایک ہی ہے۔ یعنی بجاک وقت اس کو دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ اس جو الجھن ہے اس کنٹرڈکشن کو ریکنسائل نہیں کر سکتا، اور کوئی دنیا کا کرسچین جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو بہت سارے لوگ پھر اس سے ظاہر ہے دور چلے گئے اور مذہب کے خلاف ہو گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے حوالے سے نہایت متفکر اور غمگین تھے، یعنی یہ لوگ کہ کرسچین جو اللہ تعالیٰ حضرت اسلام خدا کا بیٹا کہتے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ اس عقیدے کے انتہائی گمراہ کن اثرات جو ہے ظاہر ہو کر رہیں گے، اور دور حاضر کی، اور ایسا ہوا بھی، دور حاضر کی دجالیت جو ہے اس کی اصل جڑ تو یہ جو موجودہ کرسچینٹی ہے جس کی بنیاد ٹرینٹی کے اوپر اور تثلیث کے اوپر رکھی گئی ہے، اسی کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو عیسائیت ہے یہ دراصل کرسچینٹی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پالزم، یا آپ اس کو پولین کرسچینٹی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو پال نے، سینٹ پال جو تھا، اس نے پورے ایک مذہب کو جو ایک آسمانی مذہب تھا اور جو ایک مواحد اور وحدانیت پہ مشتمل مذہب تھا، اس کو اغوا کر کے اس کو ایک جو ہے مشرکین کا اور شرک کا جو ہے مذہب بنا دیا۔
اس میں سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر اس میں کفارے کا جو ہے ریٹریبیوشن کا جو ہے وہ بھی شامل کر دیا، عقیدہ شامل کر دیا کہ اگر تم جو ہے حضرت عیسی السلام سولی پہ لٹک گئے، اگر اس عقیدے کو اگر تم مان لو تو تمہاری جو ہے وہ نجات یقینی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد شریعت کو ساقط کر دیا، سارے اختیارات پوپ کو دے دیے، جس چیز کو حلال کرے جس چیز کو حرام کرے۔ تو دیکھیں اس کے خلاف ایک جو ہے بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن جو ہے پیدا ہوا۔ یورپ میں مذہبی تعریفات کے نام پہ لوگ مذہب سے متنفر ہو گئے۔ پھر اسپین کے اندر جو جدید علوم دنیا کے اندر پڑھائے جا رہے تھے، پھر لوگ جو ان کی طرف آئے کہ اس میں بہت روشنی تھی، اور یونیورسٹیز تھیں قرطبہ کے اندر اور غرناطہ اور تلتیلیہ کے اندر جو ہے وہ تلیتلا جو تھا اس کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل دی جانے لگی۔ تو پھر جو لوگ اٹلی سے اور فرانس اور جرمنی سے اور انگلینڈ سے جو لوگ آئے وہاں پہ، تو انہوں نے واپس جا کر اصلاح مذہب، ریفارمیشن اور نئے احیاء علوم رینیسانس کی تحریک کو جنم لیا۔ اور یہ ایک بڑی عظیم تحریک ہے جو آج کل ہم جو ماڈرنائزیشن دیکھتے ہیں اور جو علوم کی ترقی دیکھتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس رینیسانس کا۔ جدید علوم کی رغبت کے ساتھ ساتھ جذبات مخالف، جو مذہب مخالف جذبات ہیں، وہ بھی تحریک میں شامل ہو گئے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ مذہب سے دوری، روحانیت سے لا تعلقی، آخرت سے انکار اور خدا سے بیگانگی۔ اب دیکھیں یہ 4-5 چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، دیکھیں ان کو ریلیٹ کریں سورت کے جو ہے وہ تعارف کے اندر۔ یہی چیزیں جو ہے دجالیت کے بڑے ہتھیار اور دجالیت کے جو ہے ہال مارکس ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے وہ یہیں سے ہوئے۔ تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر جو ہے دجالیت کے جو ہے وہ بنیاد موجود ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہ عقیدے جو ہے مستقل بھی ہو گئے۔ عیسائیت میں تحریف کا یہ جو رد عمل تھا، اس کا یہ رد عمل تھا۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرح اشارہ کیا ہے کہ مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے، جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے وہ اس کے بارے میں ہے۔ اور ہم آخری جو ہے وہ یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم پھر جو ہے وہ اس کو ختم کریں گے۔ فلا اللہ کا واقع نفس کا فلا فا پس لا اللہ شاید کہ، یہ حرف امید ہوتا ہے، لا اللہ کا جو ہے آپ، شاید کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخعون نفس کا، باخعون ہلاک کرنے والا، ہلاک کرنے والے ہیں آپ، نفس کا اپنے آپ کو، اپنی جان کو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ دیکھیں عجیب سا بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم انسان تو کوئی انسانوں میں سے تو کوئی نبی کے وسلم کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ اس طرح کے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آپ وسلم سے کہا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے۔ اصل میں یہ وہ ہے تسلی ہے، بخا یبخعو بخعن ہلاک کرنا، اور خاص طور پر شدت غم سے اور افسوس سے اور حسرت سے کوئی انسان اپنے آپ کو مار ڈالے تو وہ اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ باخعن یہ جو ہے اسم فاعل ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو ہلاکت یا شدید افسوس میں مبتلا کر رہا ہو۔ کس بات پہ؟ اللہ، اس بات پہ آثارہم ان آثار کے اوپر، ان لم یؤمنوا کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ آثار قدموں کے نشان، پیچھے کہتے ہیں، یعنی اس بات کے نشانات، اس بات کی بالکل بات موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اشارات موجود ہے، آثار موجود ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اس بات پہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کرنے والے ہیں، اتنا آپ غم کرتے ہیں ایمان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا۔ بہذا الحدیث اسفا، بہذا اس بات، بہذا الحدیث یہ بات، اسفا افسوس کرتے ہوئے، یعنی اس بات پہ افسوس کرتے ہوئے۔ اسفا آپ کو پتہ ہے معروف ہے، اسفن، میں اسفن جو کہتے ہیں حدیث، غم، رنج، ملال، دکھ، مجھے آئی ایم سوری کے لیے جو کہتے ہیں وہ بھی اسی معنوں میں اسفن ہوتا ہے۔ اتنا بے شک ہم نے جعلنا بنایا، ما علی الارض جو بھی زمین پر ہے، زینتن زینت جو ہے، زینت بنایا ہے، زینت وہی اردو کے معنی ہے زینت، لہا نام زبر لا اور ہا، تاکہ بنائے اس کو، لہا اس کو بنائے، لمز لی کے لیے، نون زبر نا ہم، آگے ہے بلا، بلا جبلو، بلا جو ہے، بلا کا مطلب ہوتا ہے جو آزمان، آزمائش، تاکہ ہم آزمائیں، آگے ہم ان کو، تاکہ ہم آزمائیں ان کو۔
یعنی یہ ساری زینت کی چیزیں، دنیا کی آرائش، دنیا کے اسباب، مال، اولاد، ہر چیز ہم نے جو ہے بنائی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے بنایا ہے تاکہ ایک زینت کے طور پہ بنایا ہے، تاکہ ہم آزمائیں انہیں۔ اجہم، اجہم، اجو اور ہم، یہ دو لفظ ہیں۔ اجو ہو کون کے لیے آتا ہے، یا استفامیہ ہے، ہو ہم وہ، ان میں سے کون، احسن زیادہ عمل، اچھا عمل کرنے والا ہے، عمل احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری کا جو ہے، زیادہ بہترین، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَائِلُونَ ضرور بنانے والے ہیں اسے، یعنی ہم ہی بنانے والے ہیں اسے، زمین کو بھی، چیزوں کو بھی۔ ما علیہا، ما علی جو ہے اس کے اوپر، جو بھی اس کے اوپر ہے، زمین کے اوپر، سعیدن جو رضا، سعیدن جو ہے سواد عین دال، سعد جو ہے اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں نا، اوپر، تو زمین کا اوپر کا حصہ، اوپر کی مٹی، دستو غبار، جو غبار ہوتا ہے، جو غبار ہوتا ہے، ڈسٹ جسے کہتے ہیں، تو یہ وہ اس کو سعید کہتے ہیں۔ اور جروزہ جو بالکل جو جس چیز کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہ ہو، خشک بنجر چٹیل زمین، جس کے اوپر نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی کاشت ہوتی ہو، خاص طور پر کوئی کاشت نہ ہو، اس کے لیے پھر جروز استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ پڑھ دیں سب۔ اچھا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے، اگر آپ اس کا ایک ہیڈنگ، اسمال ہیڈنگ آپ خود جو ہے تلاش کرنا چاہیں تو بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس کے اندر جو ہے، اور بڑے اچھے انداز میں تسلی دی گئی ہے، دل نواز انداز ہے تسلی دینے کا، کہ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے معاملے میں شدت احساس کا پر، آپ کو دعوت کا اتنا زیادہ آپ کو فکر مند، درد مندی تھی اور فکر تھی آپ کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صورتحال یہ تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ اس غم کے اندر گھل گھل کے جو ہے آپ جو ہے وہ وفات پا جائیں گے۔ تو یہ جو ہے صورتحال تھی کہ اس کا جو ہے اظہار کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ اپنی اس کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے وہ شخص کہ کسی طرح آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے اور آگ میں کود پڑتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے، میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ تم آگ میں گرے پڑتے ہو۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث کو جو منشن کیا گیا۔ تو جیسے جیسے کفار کے رویے میں شدت آ رہی تھی، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ ان کے ایمان کے غم سے اس طرح گھلے جا رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کتاب پر ایمان نہ لانے سے آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض رسالت کی ادائیگی کا کتنا شدید احساس۔ آپ دعوت کے کام کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اور لیکن پھر بھی آپ کو یہ کام کھایا جا رہا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو موادہ اس میں آپ کی کسی کوتاہی کا دخل ہو، اس احساس کے باعث آپ کی مشقت اور آپ کے غم دونوں میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں عزیز بھائیو، دعوت جو ہے ہم مسلمانوں کا ایک بنیادی فریضہ ہے، دوسروں کو دعوت دینا۔ دیکھیں اس سے ہمیں ایک دعوت دینے والا جو دائی ہے جو ہے، اس کے لیے بہت سارے اسباق موجود ہے۔ دعوت میں دردمندی اور خلوص جو ہے، دیکھیں کتنی شدت کی دردمندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ احساس ہے آپ کو، دردمندی ہے دعوت کے لیے، دائی کے لیے نمونہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس۔ اس میں صبر و استقامت ہو، سخت رویے کے باوجود، کفار کے سخت رویے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جاری رکھی۔ ایک دائی کو بھی مشکلات اور انکار اور مزاحمت کے باوجود ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دعوت میں دلیل اور وضاحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو نہایت واضح انداز میں پیش کیا۔ ایک طرح سے ایک دائی کو چاہیے، اسی طرح ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغام کو مدلل انداز کے اندر اور عام فہم انداز کے اندر لوگوں کے رکھے۔
نتائج کا غم ضرور کرنا چاہیے دائی کو، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے غمگین ہونا فطری تھا، لیکن اللہ نے تسلی دی کہ ہدایت کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دائی اپنی دعوت کی ذمہ داریاں پوری کرے، اور دعوت کے کام میں توازن جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ دعوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بے مثال تھی، لیکن انہوں نے حد سے زیادہ غم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ دائی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، زندگی اور جذبات کا خیال رکھے، اور اپنی محنت میں اعتدال رکھے۔ اور یہ وہ چند اسباق ہیں جو دائی کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے یہ آج اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عظیم صورت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ اس کے جو اسباق اور اس کا مفاہیم ہے درست، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ثبت فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس قرآن مجید کو، اس صورت کو اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر ایک اہم حصہ اور جز بنائیں، اور ہر چیز، ہر رہنمائی اسی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لینے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ اس پہ ابھی بہت کچھ اور بھی، صورت تو بہت ہی عظیم صورت ہے، جس میں نے کہا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کچھ لکھا گیا ہے، اس کی کئی طریقے سے تفسیر ممکن، مطلب ظاہر ہے ایک ہمارے عالم ہیں ہمارے پاکستان میں، تو انہوں نے اس صورت کا جو ہے وہ پیش کیا، مطلب اس پہ بات کی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت کو 120 تفاسیر سے پڑھا ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے۔ تو جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ انشاءاللہ وقت لگا کے اس کو سیکھیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ قرآن ماک کی میت میں، رمضان المبارک کی بہترین ساتوں کے اندر اس میت میں، قرآن کی میت میں گزاریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کے درخواست گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو اور اس صورت کے مفاہیم کو ہمیں اچھی طرح سے جو ہے سمجھا دے، ہمارے ذہنوں میں ثبت فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ کوئی سوال ہیں تو ساتھی پوچھ سکتے ہیں۔